السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ میں چند باتیں اپنے آپ کو نصیحت اور آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے یاد دہانی کے طور پر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ احکم الحاکمین صحیح بات کو، اچھی بات کو جاننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی میری گفتگو کی پہلی بات یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن انسان کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو انسان نے دنیا میں کی اور قیامت کے دن اس کے سامنے وہ پیش نہ کی گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے قرآن مجید سے دو دلیلیں، سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8۔ اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے روز محشر دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ لہذا کسی نے نیکی کی یا کسی نے کوئی برائی کی، قیامت کے دن وہ سب اس کے سامنے پیش کر دی جائیں گی، کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ دوسری دلیل، قیامت کے دن انسان جب اپنے اعمال کو دیکھے گا تو انسان یہ کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ سورہ الکہف آیت نمبر 49۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ۔ انسان کا دنیا کا کیا ہوا عمل جس کتاب میں لکھا گیا ہے، اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے انسان کے وہ تمام اعمال لکھوائے ہیں، وہ کتابیں، وہ رجسٹر، وہ فائلیں کھول کر رکھ دی جائیں گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ۔ مجرم لوگ ڈرتے ہوئے اس کتاب کو دیکھیں گے، ڈرتے ڈرتے اس کتاب کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہے کیا، مما فی۔ اور جب اس کتاب میں دیکھیں گے کہ یہاں تو ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے، میری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، تو انسان مجرم قیامت کے دن یہ کہے گا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرا چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل کوئی بھی ایسا نہیں جو دنیا میں نے کیا
اور اس کتاب میں موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر میرا عمل، میرا قول، میرا فعل اس کے اندر موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کیا ہوا ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہم نے کیا اور قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش نہ کیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی ہوگا، ایک ذرہ برابر بھی ہوگا تو وہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ۔ اب اس میں چند اعمال، ان اعمال میں بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3467، اسی طرح صحیح مسلم 2245 نمبر حدیث، ایک عمل کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن یاد دہانی مقصود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے کہ ایک پیاسا کتا یطیف برقیۃ، ایک پیاسا کتا وہ کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، قد کاد یقتلہ العطش، پیاس کی وجہ سے قریب تھا کہ اس کی موت واقع ہو جاتی، اتنا پیاسا کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے، قریب ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے پیاس کی وجہ سے۔ اچانک اذ رأتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل، اچانک بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک عورت نے اس کو دیکھ لیا۔ یہ واقعہ بنو اسرائیل کا، اور ایک عورت جو کہ فاحشہ ہے، یعنی اس کا کردار ظاہری لحاظ سے اچھا نہیں ہے، اس نے دیکھا تو اس نے کیا کیا، اپنا موزہ اتارا، اس نے کنویں سے پانی نکالا تو اس کتے کو پلا دیا، فغفر لها به، اسی عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا۔ اب اس حدیث سے نمبر 1 جو درس ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے پہلا درس یہ ہے یاد دہانی کے طور پر کہ اگر کسی انسان کی کوئی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے سے انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے، تو جانوروں کی ضروریات کو پورا کرنے سے بھی انشاءاللہ مغفرت ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر ذی روح چیز، ہر جاندار چیز، اس کے ساتھ نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے تو یہ تمہارے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ دوسری بات، کسی بھی شخص کا ظاہری کردار ظاہر ہے کہ اگر اچھا ہے تو ہم اس کو اچھا کہیں گے، اگر اچھا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو اس کے ظاہر کو دیکھنا ہے، مگر یہ جو ہم ظاہر کو دیکھیں گے، ہم اس کا یہ سارا معاملہ زندگی تک دیکھیں گے۔ جب وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔
ہم کسی کے آخرت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں. ظاہری طور پر تو اس عورت کا کردار اچھا نہیں تھا، کیونکہ اس کو اس حدیث میں بغایا کہا گیا ہے، فاحشہ عورت کہا گیا ہے. لیکن اللہ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے جنت عطا فرما دی. لہذا دنیا میں ہم اس کے ساتھ اس کے بارے میں جو رویہ ہے وہ ہمارے علم کی حد تک ہے. جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، کسی کو بھی برا بھلا مت کہو. جیسا اس نے عمل کیا، ہر عمل کرنے والا انسان اپنے کیے ہوئے عمل تک پہنچ چکا ہے. بظاہر اگر کوئی اس خاتون کو فاحشہ کو دیکھتا، وہ ساری زندگی اس کے بارے میں یہی کہتا رہتا کہ ایسی بری عورت تھی، بے حیا عورت تھی، اس کی تو آخرت کبھی سنور سکتی ہی نہیں، یہ تو سیدھی جہنم میں گئی. نہیں، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو، اللہ اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دے. لہذا آخرت کے معاملات میں ہمیں کسی طرح بھی کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، معاملات اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے. اور تیسری بات یاد دہانی کے طور پر کہ نیکی کا موقع کہیں بھی ملے تو اس کو ضائع نہ جانے دیں. نیکی کا موقع کہیں بھی ملے اس کو ضائع نہ جانے دیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، راستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی تھی جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تھی. اس شخص نے اس جھاڑی کو اٹھایا اور سائڈ پہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی اتنی قدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. نیکی کا کوئی بھی موقع انسان کو ملے، انسان اس کو ضائع نہ جانے دے، نیکی کی تلاش میں انسان رہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، ہو سکتا ہے وہی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے. سورہ حج میں اللہ حکم الحاکمین کا ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالی تمہاری قربانیوں کا، جو تم جانور قربان کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تقوی چاہیے. جانور چھوٹا بھی ہو، انسان کی استطاعت بڑا جانور لینے کی نہیں ہے، لیکن اگر کسی انسان نے دل کے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کوئی بھی جانور ذبح کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تقوی کو دیکھیں گے، اخلاص کو دیکھیں گے. لہذا عمل چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھنا چاہیے. انسان کو موقع مل جائے، انسان اس کو کرنے میں اپنی سعادت، خوش نصیبی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھ کر اس کو کرے، ضائع نہ جانے دے. دوسری بات، حدیث کی روشنی میں جب ہم نے یہ جان لیا کہ کوئی بھی نیکی انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، انسان کو نیکی کے کاموں میں سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. تو ایسے ہی انسان کو اگر کوئی گناہ کا کام ہے، بظاہر وہ چھوٹا سا ہے، انسان اس کو چھوٹا نہ سمجھ لے، بلکہ چھوٹے گناہ سے بھی بچ جاؤ.
اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جہنم کی آگ سے بچو ولو بشق تمرۃ، اگر وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک معنی اس کا کہ کہیں آگ ہو، اس آگ کے ایک انگارے کو، چھوٹا سا انگارہ ہو، اس کو بھی حقیر مت جانو، اس سے بھی بچو۔ دوسرا اس حدیث کا معنی کہ جہنم کی آگ سے بچو اگر تمہیں اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا، پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا تمہیں میسر ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ یعنی نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے اور کسی گناہ کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ جس گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہو، کہیں وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث، بلکہ طبرانی کی روایت ہے، ایک عورت کا تذکرہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم کا نظارہ کروایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں ایک عورت اس وجہ سے جہنم میں داخل کی گئی کہ اس نے ایک بلی کو پکڑا، باندھ دیا، نہ اس کو کچھ کھانے پینے کو ڈالتی، نہ اس کو چھوڑتی، وہ اسی طرح بھوکی پیاسی مر گئی۔ تو وہ عورت اس بلی کے مارنے کی وجہ سے، بلی کو اس نے بھوکا مار دیا، اس وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ تو لہذا آج کی میری گفتگو کے 2 پوائنٹ، پہلی بات کیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل سب اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، لہذا انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ دوسری بات، کسی نیکی کو کم نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ معمولی سی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی نجات کا ذریعہ اور دوسروں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لہذا نیکی کے موقع کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے، اور دوسرے کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں اچھی رائے ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات کہ جس طرح نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، ہو سکتا ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے، تو اسی طرح کسی گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے میں کر لیتا ہوں۔ نہیں، گناہ گناہ ہے، اگر چھوٹا بھی ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب النکاح، باب فضل النساء، اور حدیث نمبر ہے 1856۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں سونے اور چاندی کے بارے میں ذکر تھا کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتا ہے، خزانہ کرتا ہے، اس کے بارے میں وعید اور ڈانٹ نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں باتیں کرنے لگے کہ پھر ہم کون سا مال جمع کریں، ہمارے پاس کون سا مال ہونا چاہیے، یعنی سونے اور چاندی کے بارے میں تو اتنی وعید آئی ہے، تو کون سا مال ہمارے پاس ہونا چاہیے۔
اور ظاہر ہے کہ ہمیں بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ کے آتا ہوں کہ سونے اور چاندی کو جمع کرنا، اس میں سے خرچ نہ کرنا جہنم کا ذریعہ ہے، سبب ہے، جہنم میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے، تو پھر ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ بتایا ہے، جو مال بتایا ہے، جو چیز اپنے پاس جمع کرنے کا ذریعہ، جو چیز اپنے پاس جمع کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یقیناً وہ بڑی ہی اہم چیز ہے، انسان کے لیے سب سے عظیم دولت۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں فرمائی وہ 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں اللہ ہمیں بھی نصیب کرتے۔ پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ كَلْبًا شَاكِرًا، لِيَتَّخِذْ مِنْ أَحَدُكُمْ كَلْبًا شَاكِرًا۔ نمبر 2، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، ایسا دل انسان رکھے کہ جو ہمیشہ اللہ کا شکر کرنے والا ہو، انسان کا دل ایسا ہو جو ہمیشہ اللہ کا شکر کرنے والا ہو۔ دوسرا، لساناً ذاکرہ، زبان ایسی جو اللہ کا ذکر کرنے والی۔ اور تیسری نعمت، زوجتاً مؤمنتاً تعین احدکم علی امر الآخرہ، اللہ کسی کو ایسی بیوی نصیب کر دے جو آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو۔ تو یہ 3 چیزیں فرمایا کہ تم حاصل کر لو، جمع کر لو، یقیناً یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ دل جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا ہو، زبان ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، ناشکری کی بجائے شکر گزار، اور تیسری نعمت ایسی بیوی جو آخرت کے معاملات میں مدد کرنے والی ہو۔ آخرت کے معاملات میں مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے کاموں میں ایسا الجھ جائے کہ بس اس کو فرصت ہی نہ ہو تو آخرت کی تیاری کیسے کر سکتا ہے؟ اگر نیک بیوی ہے، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والی ہے، تو یقیناً وہ ایسے کام کرنے کا موقع شوہر کو فراہم کرے گی کہ جس سے انسان آخرت کی زندگی کو سنوار لے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک نیک مومن میاں بیوی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایسا شوہر جو خود بھی رات کو بیدار ہو تہجد کے لیے اور بیوی کو بھی جگائے، نہ اٹھے تو منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے جس سے نیند کھل جائے، جاگ آ جائے نماز پڑھے۔ اور ایسی بیوی کی تعریف کی گئی کہ جو بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، تہجد کے لیے بیدار کرتی ہے، نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے منہ میں مارے تاکہ وہ اٹھ جائے۔ تو لہذا ایسی بیوی جو انسان کو گناہوں سے دور رکھنے کا ذریعہ ہو، ایسی بیوی جو انسان کے معاملات کی محافظ ہو، تو فرمایا کہ یہ 3 چیزیں جمع کرو، 3 چیزیں اپنے پاس محفوظ کرو۔ پہلی چیز
شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی بیوی جو آخرت کے معاملات میں مددگار ہو۔ تو یقیناً جو خواتین ہیں وہ بھی دعا کر سکتی ہیں، ان کو کرنی چاہیے کہ شکر کرنے والا دل اللہ نصیب کرے، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسا شوہر اور ایسی اولاد اللہ عطا فرمائے جو آخرت کے معاملات میں معاون اور مددگار ہو، آخرت کے معاملات میں، نیکی کے معاملات میں تعاون کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال جو درس کے شروع میں خالد بھائی کر رہے تھے، غالباً سسٹر کا سوال تھا۔ سوال یہ تھا کہ ہمارے تو والدین فوت ہو چکے، اب ہم اپنے والدین کے لیے کیا حسن سلوک کر سکتے ہیں، کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ امید ہے کہ سوال یہی تھا، یعنی ہم والدین سے جب وہ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کر کے دعائیں لیں، اور جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ ابو داود کی روایت ہے۔ بنو سلمہ کا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، حل باقی من بر ابوی شیء ابرہما، کیا والدین میرے دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی نیکی کا کام ایسا ہے جو میں ان کے ساتھ نیکی کروں، جو حسن سلوک میں آتا ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں آتا ہو؟ کوئی عمل بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے درخواست کی۔ سوال سمجھ آ گیا آپ کو اس صحابی کا؟ حل بقی من بر ابوی شیء ابرہما بہ بعد موتہما، والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کوئی عمل بتائیے جو ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی میں آتا ہو، کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنے والدین کے ساتھ تم نیکی کر سکتے ہو۔ پہلا کام، الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعائیں کرو، والاستغفار لہما، ان کے لیے گناہوں کی معافی کی دعائیں کرو، مغفرت کی دعائیں کرو۔ پہلے میں ہے عام دعائیں، دوسرا الاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، دنیا میں جب وہ موجود تھے تو انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا، کسی سے کوئی کام کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا، وہ نیکی کا کام ہے، وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے، تو انفاذ عہدہما من بعدہما، والدین کے اس وعدے کو پورا کرو۔ وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والدین کے جو دوست ہیں، باپ کے دوست، والدہ کی سہیلیاں، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ فرمایا کہ یہ تم کر سکتے ہو، والدین دنیا میں نہیں ہیں، لیکن یہ کام اگر تم کرو تو یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں آئے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ بات انشاءاللہ واضح ہوگی۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ انسان نے جو عمل کیا اس کا وہ ذمہ دار خود ہے، لہذا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر باپ نے اچھے عمل کیے تو یہ اس کے کام آئیں گے، اولاد نے اچھے کیے تو اس کے کام آئیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر والدین اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کا خیال نہیں رکھتے، والدین اگر اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کا خیال نہیں رکھتے، لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے، بلکہ ایسی چیزیں اولاد کو لے کے دیتے ہیں جو گناہ میں معاون اور مددگار بنے۔ اولاد آوارہ گردی کرے، گناہوں کی طرف جائے، محض اس بنا پر کہ جی کیا کریں، اولاد ہے، اولاد مانگتی ہے تو ہم لے کے دیتے ہیں۔ نہیں، اگر والدین اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتیں گے تو پھر وہ ذمہ دار والدین بنیں گے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اولاد والدین کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر لیتی ہے، اولاد والدین کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد اچھی نہیں ہے، کوئی عمل کرتی ہے، باپ اپنی اولاد کی ہر معاملے میں طرفداری کرتا ہے، اچھا کام ہے، برا ہے۔ اگر ماں باپ والدین اولاد کی ہر بات کی تائید کرتے ہیں، کبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بچوں نے غلطی کی ہے، تو یقیناً والدین اس گناہ کی وجہ سے اگر وہ اس سے بری ذمہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر اس کی طرفداری کرتے ہیں، اس کے ساتھ معاون بن جاتے ہیں، اس کی اصلاح کی بجائے اس کو تحفظ دیتے ہیں، تو پھر یقیناً والدین اس میں شریک ہوں گے، اس کے گناہ میں۔ یا پھر بعض اوقات اولاد گناہ کرتے کرتے والدین نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو سفر کر رہے تھے تو وہاں ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ جب اس واقعے کا اصل اور حقیقت بیان کی گئی تو وہ کیا تھی کہ اس بچے کے والدین بڑے نیک تھے اور یہ بچہ طبعی طور پر اچھائی کی بجائے برائی کے راستے پر چلنے والا تھا، اور ممکن تھا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ یہ اولاد جو ہے، یہ بچہ جو ہے، اور والدین کو بھی گناہ اور نافرمانی تک لے جاتا۔ تو اللہ حکم الحاکمین نے اس بچے کو لے لیا اور اس کے بدلے میں ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، نیک، پاک اور اچھا بیٹا اولاد عطا فرما دی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات والدین اپنی اولاد کی غلطیوں اور گناہوں میں برابر کی شریک ہو جاتی ہے بجائے اصلاح کے، یا اولاد کی غلطیاں ماں باپ کو بھی ڈھانپ لیتی ہیں، ماں باپ بھی کسی نہ کسی حوالے سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے
کہ اللہ کا الحاکمین اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے آزمائش اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔